السلام علیکم۔ انمتا وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں قصہ مریم، جس کا ذکر قرآن کریم میں مکمل صورت کی شکل میں کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کون تھیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی اور پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بہت ہی نیک، عالم، عابد اور زاہد مشہور تھے اور اسی بنا پر مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت عمران کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز حضرت حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے بہت شفقت سے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کا دل بھر آیا اور ان کے دل میں اولاد کی خواہش شدت سے جاگ اٹھی۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانی تھی وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ تو دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا اور نہ ہی شادی کرتا تھا، بلکہ وہ صرف عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا اور عبادت گاہ کی خدمت کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت حنا نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اللہ کی حکمت کے باعث بیٹے کی بجائے بیٹی نے جنم لیا۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے نام کے معنی خادم یعنی خدمت کرنے کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام آپ کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عمران وفات پا گئے تھے، اس لیے حضرت حنا نے حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ علماء حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت بی بی مریم بیت المقدس میں لائیں گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر مجاور خود کو آپ کی تربیت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتی ہیں اسے پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹی جانب بہے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار کہلائے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے جانب بہایا اور وہ بی بی مریم کی پرورش کے حقدار ٹھہرے۔ اس طرح حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی تھے، لہٰذا ان کی خالہ اور خالو سے بڑھ کر ان کی اچھی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ جب بی بی مریم اپنی خالہ اور حضرت زکریا کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس آتے تو حیران ہو جاتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل رکھے ہوتے تھے، یعنی گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے تھے۔ جب حضرت زکریا مریم سے دریافت کرتے کہ کہاں سے آئے ہیں تو بی بی مریم فرماتی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے حضرت مریم کو مومنہ، نیک اور پسندیدہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اور فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھا۔ بی بی مریم دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت نیک اور عبادت گزار بندی ہیں، اور لوگ آپ کا بہت احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مریم نے کہا اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے تیرے پاس بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔
کنواری مریم حیران رہ گئیں اور گویا ہوئیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جبکہ میں تو کسی آدمی کو جانتی تک نہیں اور کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بی بی مریم حاملہ ہو چکی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئیں اور وہاں پر تنہا رہنے لگیں کہ ایک روز آپ کو درد رہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب مریم اس سوکھے درخت کو ہلاتیں تو معجزے کے طور پر وہ سرسبز ہو کر پھل دیتا۔ حضرت مریم شدید درد میں مبتلا تھیں اور بدنامی کا بھی خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مصیبت کے وقت اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب سے ایک نہر جاری کر دی اور اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں کہ لوگ آپ کی گود میں ایک بچہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور پاک بی بی پر الزام تراشی کرنے لگے۔ ہر کوئی آپ کو طعنہ دے رہا تھا کہ حضرت مریم بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بچہ آپ سب کے سوالات کا جواب دے گا۔ مگر سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہمارے سب سوالات کے جواب کیسے دے گا؟ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورہ مریم 30 تا 33 آیت، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پہ سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بمطابق روایات حضرت مریم کی وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک، آرتھوڈکس، عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے اور سورت کا نام بھی مریم رکھا گیا ہے۔